بزرگان محترم، حلال روزی ایک فریضہ ہے، جس طرح نماز روزہ ایک فریضہ ہے، اس کا ادا کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح حلال روزی کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری چیز ہے، ایک فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اور پھر ان تعلیمات کی روشنی میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ہمارے سلف صالحین نے کیا راستے اختیار کیے، کس طرح انہوں نے حرام کے لقمے سے اپنے آپ کو بچایا، ان تجارتوں اور ان راستوں سے خود اپنی اور اپنے خاندان کی، گھر بار کی، سب کی حفاظت فرمائی اور امت کی رہنمائی بھی فرمائی۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پیش کروں، آپ کا ایک واقعہ پیش کروں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دو لقب سے معروف اور مشہور تھے کہ پورا مکہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتا تھا۔ جب یہ بات قریش کی باعزت بڑی تاجرہ خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوئی، چونکہ وہ بہت بڑی تاجرہ تھی، بہت بڑا بزنس تھا ان کا، ایکسپورٹ کا، ان کا مال دوسرے ملکوں میں، ملک شام، ملک یمن جایا کرتا تھا، ان کے کارندے تھے، ملازمین تھے جو ان کا مال ان ملکوں میں خاص طور پر لے جا کر بیچ کر آتے تھے۔ ان کو بہت دنوں سے ایک سچے امانت دار شخص کی تلاش تھی کہ جو میرے پورے بزنس کو سنبھال سکے، پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو۔ چونکہ یہ خود ایک عورت تھی، یہ خود بزنس میں بذات خود شریک نہیں ہو سکتی تھی، جا نہیں سکتی تھی، ملکوں کا سفر نہیں کر سکتی تھی، اور ایک باعزت خاتون بھی تھی، تو اس لیے کارندوں کے ذریعے، اپنے ملازموں کے ذریعے یہ اپنی تجارت کیا کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع ملی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے سچے ہیں، امانت دار ہیں، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیشکش کی کہ آپ میری تجارت سنبھالیں، آپ میرا پورا بزنس اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی نگرانی کریں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر، تجارت کے لیے ملازموں کو، کارندوں کو لے کر ملکوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی سفر کیا۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 اونٹ لے کر ایک میلے میں شرکت کی تاکہ اسے فروخت کیا جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت کوئی کام آ گیا تو آپ نے اپنے ملازم سے یہ کہا کہ یہ 20 اونٹ ہیں، اس میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ عیب دار ہے، لہذا جو آدمی تمہارے پاس اونٹ کی خریداری کے لیے آئے تو اسے بتا دینا کہ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ عیب دار ہے، اس میں لنگڑا پن ہے، یہ عیب بتا دینا، پھر اس کی قیمت بھی کم وصول کرنا۔
چونکہ اس میں عیب ہے تو سامان کی قیمت گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کے لیے چلے گئے، ایک قافلہ جو باقاعدہ اونٹ خریدنے کے لیے یمن سے آیا تھا، انہوں نے آ کر انہیں جب اطلاع ملی کہ محمد ابن عبداللہ جو مکے کے رہنے والے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت دار ہیں، ان کے اونٹ بازار میں آئے ہیں بکنے کے لیے، تو یہ لوگ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر انہوں نے وہ سارے اونٹ خرید لیے اور قیمت ادا کر کے وہ چل پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو ملازم سے پوچھا تم نے اونٹ بیچ دیے؟ تو ملازم نے کہا کہ ہاں 20 اونٹ میں نے بیچ دیے۔ کہا کہ جو بات میں نے تمہیں کہی تھی کہ اس میں فلاں عیب ہے، اس کی اطلاع دے دینا، بتا دینا اور قیمت کم وصول کرنا، کیا تم نے یہ بات بتائی ان لوگوں کو؟ تو ملازم نے کہا آپ معاف فرما دیں، مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا۔ ہوتا ہے ایسا، بعض مرتبہ شیطان بھلا دیتا ہے اور اہم چیزیں بھلا دیتا ہے۔ جو بات بتانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی وہی بات بھول گیا ملازم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی پریشانی ہوئی، پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے، تمہیں معلوم ہے؟ کہا کہ مجھے کوئی خاص اطلاع نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً غلام کو لے کر ایک سواری پر سوار ہو کر چل پڑے۔ ایک دن کا سفر طے کرنے کے بعد راستے میں کچھ لوگ ملے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، جا کر ان سے پوچھا کہ یہ اونٹ تم نے کس سے خریدے ہیں؟ کہا کہ مکے میں بازار لگا تھا، میلہ تھا، وہاں آ کر ہم نے یہ اونٹ محمد ابن عبداللہ کے جو اونٹ تھے ان سے ہم نے یہ خریدے تھے۔ اس لیے کہ ہمارے آقا نے ہمیں خود اس بات کا پابند بنایا تھا جب ہم ملک یمن سے چلے تھے کہ جاؤ مکے میں جہاں بازار لگے گا اس بازار میں جا کر صرف تم انہی کے اونٹ خریدنا، یعنی محمد بن عبداللہ ہی کے اونٹ خریدنا، اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی سامان نہ خریدنا۔ اس کا ہمیں ہمارے آقا نے پابند بنایا تھا۔ چنانچہ ہم جب مکہ آئے تو 3 دن کے بعد ہمیں اطلاع ملی کہ بازار میں محمد ابن عبداللہ کے اونٹ آئے ہیں، تو ہم فوراً گئے اور جا کر وہاں سے ہم نے یہ اونٹ خریدے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہی محمد بن عبداللہ ہوں، یہ میرے ہی اونٹ ہیں، لیکن ان اونٹوں میں ایک اونٹ عیب دار ہے، اس میں عیب ہے، اس میں ہلکا سا لنگڑا پن ہے۔ میں نے اپنے ملازم سے کہا تھا کہ اسے بتا دینا اور اس کی قیمت کم وصول کرنا، لیکن یہ بھول گیا تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ اونٹ ہمیں آپ واپس کر دیں اور اس کی قیمت آپ لے لیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عیب دار اونٹ واپس لے کر ان کو ان کی قیمت دے دی۔ وہ لوگ چلے گئے، جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر انتہا درجے کی امانت ہو، سچائی ہو، جس طرح ہمارے آقا نے ہمیں حکم دیا تھا کہ مکے میں صرف انہی کے اونٹ خریدنا، اس کے علاوہ کسی اور کے اونٹ نہ خریدے جائیں۔ واقعی یہ چیز ہم نے تمہارے اندر دیکھی۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ دیکھو تجارت کرنی ہے، لیکن تجارت اس طریقے پر کرنی ہے جس طریقے پر شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ اللہ نے جس طریقے پر حکم دیا ہے اسی طریقے پر ہماری تجارت ہونی چاہیے۔ یہاں ایک عذر تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بتا دیا تھا اور غلام بھول گیا تھا۔ ایک عذر تو تھا شرعی طور پر کہ جان بوجھ کر عیب کو چھپا کر ہم نے سامان نہیں بیچا ہے، باقاعدہ بتایا گیا تھا اور غلام بھول گیا تھا، ایک عذر تھا۔ اور جو لے کر گیا ہے اس کے بارے میں اطلاع بھی نہیں ہے کہ کن لوگوں نے اس چیز کو خریدا ہے اور وہ کہاں گئے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احتیاط کی اور امت کو تعلیم دی
کہ حرام کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے آدمی کو کتنی محنت کرنی چاہیے حلال روزی کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں، سواری پر سوار ہو کر، اگرچہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کن لوگوں نے میرے اونٹ خریدے ہیں، لیکن پھر بھی پورے ایک دن ایک رات کا سفر کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تلاش کیا اور انہیں پا کر اپنا وہ عیب دار اونٹ واپس لیا اور بتایا کہ اس طرح تجارت کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے۔ یہ واقعات ہم سب کے لیے نمونہ ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنی تجارتوں کا جائزہ لیں، کیا ہم بھی ایسی تجارت کرتے ہیں؟ ہم تو جانتے ہوئے بھی عیب کے ساتھ یہ چیزیں بیچ دیتے ہیں، چھپا چھپا کر، قسمیں کھا کر، جھوٹ بول کر بیچتے ہیں، جبکہ سامنے والا گاہک اسے خود محسوس ہو رہا ہے کہ فلاں چیز عیب دار لگ رہی ہے، اس میں کوئی کھوٹ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے باقاعدہ کہ آپ یہ جو چیز مجھے دے رہے ہیں شاید یہ ٹھیک نہیں ہے، شاید یہ تازی نہیں ہے، یہ بالکل اچھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم قسمیں کھا کر، جھوٹ بول کر، عیب چھپا کر بیچ دیتے۔ اسلام کی تعلیمات اور ہمارے زندگی کے اعمال میں زمین آسمان کا فرق ہے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، ہم سچے پکے مسلمان ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی زندگیوں کو دیکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سیرت کی کتابوں میں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کا غلام کھانا لے کر آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول فرمایا، کھا لیا۔ بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ کھانا حرام ہے، یہ حرام غذا تھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے پوچھا کہ کھانا کہاں کا ہے؟ تو غلام نے کہا، چونکہ غلام زمانے جاہلیت میں لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے ہدیے ملتے تھے، اجرت ملتی تھی، آئندہ مستقبل کی باتیں بتاتا تھا۔ زمانے جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے بہت سے لوگ گزرے جنہیں کاہن کہتے ہیں، مستقبل کی، فیوچر کی باتیں بتاتے ہیں، اٹکل باتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح آج بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا راستوں پر، سڑکوں پر، یہاں چھوٹی چھوٹی لکڑی کی پیٹھیاں رکھ کر، طوطے لے کر کچھ چیٹیوں کے ساتھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو پھر طوطے کے ذریعے سے وہ کوئی ایک پرچی نکالتے ہیں اور پھر اس پرچی کے ذریعے سے آپ کا فیوچر آپ کو بتاتے ہیں کہ آئندہ آپ کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ یہ یقینی باتیں نہیں ہیں۔ عام طور پر ہر آدمی کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، ہر آدمی بیمار پڑتا ہے، حادثات کا اسے سامنا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب وہی کچھ ملتی جلتی چیزیں یہ لوگ بتاتے ہیں۔ لوگ بھی کتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ وہ ان باتوں پر یقین بھی کرتے ہیں اور دوسروں کی رہبری بھی کرتے ہیں کہ جاؤ فلاں آدمی کے پاس، اس کے پاس تمہارا مستقبل تمہیں پتہ چلے۔ شریعت میں کتنا بڑا گناہ ہے۔ غرض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام زمانے جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے یہ کام کیا کرتا تھا، اس کی وجہ سے اسے اجرت بھی ملتی تھی، لوگ ہدیے تحفے دیا کرتے تھے۔ تو یہ غلام کہنے لگا، یہ جو کھانا ہے مجھے اسی کے عوض میں آج ملا ہے جو زمانے جاہلیت میں لوگوں کو غیب کی باتیں بتایا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا کہ تف ہو تجھ پر، تو نے جو مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احتیاط دیکھے، آپ نے اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر قے کرنے کی انتہا درجے کی کوشش کی، لیکن قے نہ ہو سکا کیونکہ حرام لقمہ پیٹ میں چلا گیا ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محنت کر رہے ہیں، قے نہیں ہو رہی ہے، تو پھر لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ خوب پانی پئیں،
اس کے ذریعے سے قے نکل جائے گی، پیٹ میں جو لقمے گئے وہ باہر آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب پانی پینا شروع کیا، قے کرتے گئے، پانی پی رہے ہیں، قے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو کھایا تھا وہ سارا کا سارا باہر نکل گیا۔ جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ آپ صرف ایک لقمے کے لیے، تھوڑے سے کھانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی مشکل اٹھا رہے ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا وہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ پوری زندگی ہماری اسی چیز کو سامنے رکھ کر ہمیں گزارنی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اس لقمے کے نکالنے میں میری جان بھی نکل جاتی چلی جاتی تو میں اسے بھی گوارا کر لیتا، لیکن اس لقمے کو اپنے پیٹ میں رہنے نہ دیتا۔ چاہے میری جان چلی جائے لیکن میں اس لقمے کو کبھی اپنے پیٹ میں نہ رکھتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے اس کے لیے دوزخ ہی زیادہ لائق ہے، اس کے لیے جنت لائق نہیں ہے، اس کے لیے جنت مناسب نہیں ہے، اس کے لائق تو دوزخ ہی ہے۔ اور روایت بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں صاف فرمایا کہ جو آدمی حرام لقمہ کھاتا ہے، جس کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے، وہ حرام غذا کھاتا ہے، النار اولا بہ، دوزخ ہی اس کے لیے لائق ہے۔ صحابہ کی کس درجہ احتیاط تھی! ایک تو ایسے لقمے ان کے پیٹ میں جاتے ہی نہیں تھے جس کے بارے میں ان کو ذرہ برابر بھی تردد ہو، شک ہو، بڑی احتیاط کرتے تھے۔ لیکن کبھی ایسا موقع آ گیا، کبھی چوک سے چلا بھی گیا لقمہ، تو ایسے نہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا میں کھا لیا، جو ایسے آزار آج ہم پیش کرتے نہیں کرتے۔ کیسی کیسی دعوتوں میں چلے جاتے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے یہاں باقاعدہ کھانا کھاتے ہیں، ان کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن جب بتایا جاتا ہے تو بڑے ہی اطمینان کے انداز میں ہم کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے اس کی اطلاع نہیں تھی، اللہ معاف کر دے۔ یعنی اس گناہ کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ ایمان والے کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والے سے جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتایا کہ ایک ایمان والے سے جب گناہ سرزد ہو جائے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے سر پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اسے تسلی نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کی نشانی ہے، اس کی علامت ہے کہ جب بھی اسے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اسے ایسا محسوس ہو کہ اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اسے اطمینان نہ ہو۔ اور ایک کافر کی مثال ایسی ہے کہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیشانی پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی ہے، یوں ہاتھ کے ذریعے سے اشارہ کر کے وہ اسے اڑا دیا، اس کے بارے میں اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کو سمجھایا، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ لوگوں تمہارے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی اس بات کی کہ اس نے مال کہاں سے حاصل کیا ہے، کہاں سے لیا ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، ذرہ برابر بھی وہ فکر نہیں کرے۔ اس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو کوئی احساس نہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں کہ جو روزی میں حاصل کر رہا ہوں، جو کمائی میں کر رہا ہوں، جو میں تجارت ملازمت کر رہا ہوں، جو پیشہ میں نے اختیار کیا ہے، کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے، جو لقمے میرے پیٹ میں جا رہے ہیں یہ کیا اثر دکھائیں گے دنیا میں اور آخرت میں۔
اس کا فکر ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، یہ 100% سچ ثابت ہوگی، ہو رہی ہے. پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. احتیاط، ایک ایمان والا تو احتیاط کا پہلو اختیار کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، الحلال بین والحرام بین. حلال بھی بالکل واضح ہے، تمہیں کھول کھول کر ہم نے بتا دیا ہے کیا کیا چیزیں حلال ہیں، کون کون سے راستے حلال ہیں، کیا کیا چیزیں حرام ہیں، کون کون سے راستے حرام ہیں کمائی کے، تجارت کے. یہ بالکل کھول کر تمہیں بتا دیا گیا. وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، اور ان دونوں کے درمیان چند چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تردد ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا حرام کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یہ معلوم نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بالکل معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، یہ حلال ہے، بالکل واضح ہے، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بالکل حرام ہیں، 100% حرام ہے، 100% حرام ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے. بہت ساری، تھوڑی نہیں، بہت ساری چیزیں. اور ان دونوں کے درمیان خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند چیزیں، صرف چند چیزیں جن کے بارے میں کھلم کھلا معلوم نہیں، یہ حلال کے زمرے میں آتے ہیں یا حرام کے زمرے میں آتے ہیں، یہ معلوم نہیں. بس اس کے بارے میں ہمیں تحقیق کرنا ہے، معلوم کرنا ہے. جو لوگ جانتے ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا علم ان کو ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیزیں حرام ہیں، کون سی چیزیں حلال ہیں. ہر دور میں نت نئے طریقے باطل ایجاد کرتا ہے حرام کے، جس کے ذریعے سے امت مسلمہ کے پیٹ میں وہ حرام لقمے پہنچانا چاہتا ہے تاکہ ان کی کوئی عبادت، کوئی عمل قبول نہ ہو. اب یہ چند چیزیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں ہمیں علماء سے معلوم کرنا ہے کہ آج معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، بازار میں ایک نئی اسکیم نکلی ہے. اس اسکیم کے بارے میں ہمیں ڈاؤٹ ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، معلوم نہیں ہے. جب آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ اس میں نہ پڑیں، اس لیے کہ اگر وہ حرام ہوا اور آپ اس میں چلے گئے تو آپ کی زندگی برباد، آپ کی بیوی بچوں کی زندگی برباد، آپ کی نسلوں پر اس کا اثر پڑے گا. اس کا اثر صرف دنیا میں نہیں پڑے گا، آخرت پر پڑے گا. اور آج کے دور میں ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جتنی اسکیمیں نکالی جا رہی ہیں، چاہے کمپنیاں نکال رہی ہیں، چاہے حکومتیں نکال رہی ہیں، یہ اسکیمیں کیا ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی جا رہی ہیں؟ خدا کی قسم ذرہ برابر بھی فائدے کا پہلو ان کے پیش نظر نہیں ہے. اگرچہ کہ ہمیں ظاہر میں کچھ فائدہ ہو جائے، مل جائے، حاصل ہو جائے، لیکن ان کا مقصد ذرہ برابر بھی یہ نہیں ہے کہ ہمیں فائدہ پہنچانا چاہے. ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان اسکیموں کے ذریعے، ان راستوں کے ذریعے ہمیں حرام میں مبتلا کیا جائے. نئے نئے بزنس کے طریقے، نئی نئی اسکیمیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قرب قیامت میں سود اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ آدمی اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے جنگل میں، پہاڑ پر بھی چلا جائے تو وہاں بھی اس کا اثر محسوس کرے گا. اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر چیز میں انہوں نے سود کو داخل کرنے کی کوشش کی، ایک حد تک کامیاب ہو گئے ہیں. ایسا نہیں کہ آدمی بچ نہیں سکتا، بچنے کے راستے بھی ہیں. جو آدمی بچنا چاہے، جس کے دل میں آخرت کا فکر ہو، اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو، وہ بچنا چاہے تو اللہ اسے ضرور بچاتے ہیں. سب چیزوں پر تو اللہ کا حکم چلتا ہے، سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں. مسئلہ ہماری نیتوں کا ہے، ہماری محنتوں کا ہے، ہماری کوششوں کا ہے. ہم کس درجہ محنت کرتے ہیں، کس درجہ ہم فکر مند ہیں حلال روزی کے تئیں. پھر دیکھو اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں کیسے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، پھر اللہ ہمیں حلال راستے کیسے ہموار کرتا ہے.
پہلے کوشش تو ہماری طرف سے ہونی چاہیے، احتیاط کا پہلو تو ہم اختیار کریں، ہماری نیت تو وہ ہو، اللہ سے ہم رو رو کر مانگے، اے اللہ ہمیں حلال روزی دے، اے اللہ میری نسلوں کو حلال روزی دے، اے اللہ ایسے اسباب، ایسے راستے ہمیں عطا فرما جس کے ذریعے سے حلال روزی ہمارے پاس آئے۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے اپنی قدرت سے وہ راستے ہموار کریں گے کہ ایک بڑا مجمع حرام میں مبتلا ہے، لیکن آپ حرام کے لقمے سے محفوظ رہیں گے، آپ کی نیت کی وجہ سے، آپ کے پختہ ارادے کی وجہ سے، آپ کی محنت اور کوشش کی وجہ سے۔ اس لیے بزرگان محترم، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، چاروں طرف باطل نے حرام کے راستے ایسے پھیلا دیے ہیں، حرام کی اسکیمیں ایسے ہمارے سامنے فائدے کے نام سے ہمیں پہنچانے کے لیے ایسے نمائش کے طور پر پیش کیے ہیں کہ ہر آدمی اس کی طرف لپک رہا ہے، ہر آدمی اس کی طرف لپک رہا ہے۔ کیا کیا طریقے ہم بتائیں، بینک کی کتنی اسکیمیں ہیں، بینک کی خود نوکری، بینک میں جو ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، ہماری نیت ہے، ہم خود تعویلات کرتے ہیں، کیا تعویل کرتے ہیں کہ مجبوری میں ہم پیسہ جما رہے ہیں، اب بینک کی طرف سے خود وہ انٹرسٹ آ رہا ہے، چونکہ ہم انٹرسٹ نہیں چاہ رہے ہیں، مجبوری میں ہم نے پیسہ جمایا ہے، تو اب وہ انٹرسٹ ہم حاصل کر رہے ہیں، اسے استعمال کر رہے ہیں، اور تعویل بھی یہ کر رہے ہیں ہم نے خود جان بوجھ کر یہ انٹرسٹ نہیں لیا بلکہ بینک ہمیں دے رہا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہیں، سود دینے والا، سود لینے والا، اور سود کا معاملہ لکھنے والا، اور سود کے معاملے پر گواہی دینے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہم سوا، یہ سب کے سب برابر کے گنہگار ہیں۔ سود لینے والا بھی گنہگار، سود دینے والا بھی گنہگار، اور سود کا معاملہ لکھنے والا، بینک کا مینیجر، بولتے نہیں ہم تعویل کرتے ہیں، کیوں بھی بینک کی نوکری کر رہے ہیں، میں وہاں کا صرف مینیجر ہوں، میرا ذمہ تو صرف لکھنا ہے، نہ میں کسی کو دیتا ہوں نہ کسی سے لیتا ہوں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ بھی بڑا گنہگار ہے، لکھنے والا، مینیجر، صاف الفاظ ہیں حدیث میں، کاتبہ و شاہدہ، جو لکھ رہا ہے، مینیجر ہے بینک کا، وہ بھی برابر کا گنہگار ہے، شاہدہ جو اس کی گواہی دے رہا ہے، معاملہ کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے گواہی کے لیے اسے بلایا گیا، اب یہ گواہی دے رہا اس معاملے میں، سود کے معاملے میں، تو یہ بھی اسی درجے کا گنہگار ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ آج بینک کے اس معاملے میں مبتلا ہیں؟ ہاں، جو لوگ اس لائن کی تجارت میں یا اس لائن کے معاملے میں مبتلا ہو چکے ہیں، ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کرتے رہیں اور پوری محنت اور پوری کوشش کریں تاکہ انہیں کوئی دوسری ملازمت اور نوکری مل جائے، جیسے ہی مل جائے فوری طور پر اس تجارت کو، اس ملازمت کو چھوڑ دیں۔ ہاں، اگر کسی کے لیے پہلے ہی سے دوسرے اسباب راستے ہیں، سہولت ہے، خوشحالی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کے حرام کام میں مبتلا ہے، بینک کی نوکری میں مبتلا ہے، وہ چھوڑنے سے اس کی زندگی پر، بیوی بچوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، تو اس کے لیے حکم ہے فوراً چھوڑ دیں۔ ہاں، جو آدمی ایسا ہے جس کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے معاش کا، روزی روٹی کا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر توبہ استغفار اللہ سے کرتا رہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی محنت، اتنی کوشش کرے، ایسا جیسا ایک آدمی کے پاس نوکری نہیں ہے تو وہ جس طرح نوکری تلاش کرتا ہے، ایسے یہی دوسری نوکری تلاش کرے، جیسے ہی نوکری مل جائے فوراً وہ ملازمت چھوڑ دے۔
اور اگر اللہ نے اسے سہولت دے دی تو پھر جتنا پیسہ اس نے بینک کا وہ سود کا استعمال کیا ہے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اسے آج ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ بہت سے لوگ ایسی نوکریوں میں مبتلا ہیں، صرف بینک ہی کی نہیں، بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جو اسکیمیں چلاتی ہیں جس میں سراسر سود ہے، جوا ہے، قمار ہے۔ بہت سی اسکیمیں ایسی ہیں جن میں دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں، سود بھی ہے، اس میں جوا بھی ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں چل پڑی، جیسے چٹ فنڈ ہے، چٹی چلاتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، اچھے اچھے مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک نظام ہے اس کا کہ 10 افراد، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ سب لوگ جانتے ہیں اسے اچھی طرح، 10 افراد ہیں کہ ہر مہینہ 10-10 ہزار روپے وہ جمع کر رہے ہیں۔ ہر مہینہ ایک آدمی کا نام قرعہ اندازی کے ذریعے سے اٹھایا جائے گا، جس کا نام آ جائے گا اس سے 1 لاکھ روپے تو ملیں گے، لیکن 1 لاکھ روپے پورے اس کے ہاتھ میں نہیں دیے جائیں گے، بلکہ 10,000 یا 20,000 جو چیٹی چلانے والا ہے وہ لے لے گا اور باقی رقم اسے دے دے گا۔ اس طرح ہر آدمی جس کی بھی قرعہ اندازی میں اس کا نام نکل رہا ہے اس سے باقاعدہ وہ چیٹی چلانے والا پیسے لے رہا ہے۔ ہر جگہ یہ نظام عام ہو چکا ہے چیٹیوں کا، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ صاف سود ہے، اس میں جوا ہے، قمار ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے۔ اگر ہم باقاعدہ طور پر ضرورت کے لیے، جیسے لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیٹی چلانا، اس طرح کے معاملے میں شریک ہونا حرام ہے، تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں ہماری ضرورت ہے، ہمیں ایک رقم چاہیے، فوری طور پر چاہیے، اگر ہم اس کے ذریعے سے نہیں حاصل کریں گے تو کوئی ہمیں قرض نہیں دے گا، ہم کیا کریں، مجبور ہیں۔ تو اس کے لیے راستے تو ہیں، وہ راستہ آپ اختیار کریں۔ راستہ اس کا یہ ہے کہ خود ہم میں سے جو دیندار ہیں 10 افراد مل کر شریک ہو جائیں اور اس طرح چیٹی کا باقاعدہ نظام چلائیں، جس کا بھی نام اول مرحلے میں آئے گا اسے باقاعدہ پوری رقم دے، اسے باقاعدہ پوری رقم دی جائے، اس آدمی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور چیٹی کا جو نظام ہے آپ کا وہ حلال طریقے سے چلے گا۔ اب یہاں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے ہمارے ذہنوں میں، جو آدمی چیٹی چلا رہا ہے اس کی تو کچھ محنت لگ رہی ہے، اسے فون کرنا پڑتا ہے، بعض مرتبہ لوگوں کے پاس جا کر خود پیسہ وصول کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے باقاعدہ آپ محنت کی اجرت کچھ طے کر دیں۔ 10 افراد آپ شریک ہو کر چیٹی چلا رہے ہیں، ایک آدمی جو باقاعدہ طور پر اس کا نظام سنبھال رہا ہے، آپ سب مل کر اس کے لیے ایک اجرت طے کر دیں۔ چونکہ یہ چیٹی 1 مہینے کی چل رہی ہے، 10 مہینے چل رہی ہے، تو اس میں اس کی اتنی محنت لگ رہی ہے، لہٰذا 1 محنت کی اتنی اجرت اجتماعی طور پر ایک اجرت 10,000 روپے سب کی طرف سے طے کر دیے، معاملہ ختم۔ یہ نہیں کہ ہر چیٹی میں سے پرسنٹ کے حساب سے نکالی جائے، 5 لاکھ کی چیٹی ہے تو تقریباً 4,30,000 روپے آدمی کو مل رہے ہیں، اور ہر چیٹی میں سے 70,000 روپے اس آدمی کو مل رہے ہیں جو چیٹی چلا رہا ہے۔ یہ پرسنٹیج کے حساب سے چلانا بالکل حرام ہے، ناجائز۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو معاشرے میں بہت سارے غلط طریقے رائج ہو چکے ہیں، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ان چیزوں میں جو لوگ مبتلا ہو چکے ہیں انہیں سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ حلال طریقے سے بھی اس طرح نظام چلایا جا سکتا ہے۔ میں خود بتا رہا ہوں اپنی معلومات کے مطابق، خود ہمارے بنگلور شہر میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس حلال طریقے سے چیٹی چلا رہے ہیں، بہت سارے لوگ۔ تو آپ ان حرام طریقوں میں کیوں پھنس رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کیوں لگا رہے ہیں؟ جو حلال طریقے اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ اسی طرح قمار، جوا، شریعت نے اسے بھی منع کیا ہے، اس سے بھی روکا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک طرف ایک آدمی کو خالص نفع ہوتا ہے تو دوسری طرف دوسرے آدمی کا خالص نقصان ہوتا ہے۔ جوئے میں ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کو فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ عام طور پر
جو جوئے کے کھلاڑی ہوتے ہیں انہی کو فائدہ ہوتا ہے، جو عام آدمی ہوتا ہے اسے نقصان ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جوئے کی بہت ساری شکلیں رائج ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ ابھی حال میں یہ جو کرکٹ کا سیزن چلا ہے جسے آپ IPL کہتے ہیں، یہ چونکہ بہت عام بیماری چل پڑی، یہ چیزیں اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں پورے کھلے طور پر، واضح طور پر، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بزنس کا طریقہ ہے، یہ بھی ایک کمانے کا طریقہ ہے، مفت میں بیٹھ کر چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں میں ہم لاکھوں روپے کما رہے ہیں اور اسے حلال سمجھ رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ حالانکہ جو حدیث خطبے میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یحب ان یرا عبدہ تعبا فی طلب الحلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کو دیکھ کر بڑی محبت آتی ہے، اللہ اس بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں جو بندہ حلال کمائی کے لیے تھکتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے حلال کمائی کے لیے، حلال راستے اختیار کرتا ہے، تھکتا ہے، تھکا رہا ہے۔ اللہ جب ایسے بندے کو دیکھتے ہیں تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ اور آج ہم جن طریقوں میں لگے ہوئے، اپنے آپ کو لگائے ہوئے، یہ سب طریقے حرام ہیں، ناجائز ہیں، چاہے وہ IPL سسٹم ہو، چاہے وہ لاٹری کا نظام ہو کہ سیکنڈوں میں آپ ایک لاٹری اٹھا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے قسمت کا کھیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں قسمت کا کھیل ہے کہ سیکنڈوں میں ہمیں لاکھوں روپے مل گئے۔ جس طرح لاکھوں روپے آپ کو مل رہے ہیں اسی طرح آپ کے لاکھوں روپے جا بھی سکتے ہیں۔ لوگ تو جوئے میں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، غیروں میں تو غیر، خود ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض، زیادہ تعداد نہیں ہے، بعض لوگوں کی ایسی تعداد ہے، ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس جوئے کے نشے میں اپنا پورا مال، اپنی پوری جائیداد، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اس سے آگے بڑھ کر اپنی بیویوں کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ میں ایسی ویسی بات نہیں بتا رہا ہوں، جوئے میں ہوتا ہے۔ جوئے کی خاصیت ہی یہی ہے کہ آدمی نشے میں آ کر پاگل ہو جاتا ہے، آدمی کو اپنے آپ کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس سے کیا چیز چھوٹ رہی ہے، اس کا کیا کیا نقصان ہو رہا ہے، اسے فی الوقت کچھ پتہ نہیں۔ ایک دھن سوار ہو گئی ہے، پوری دنیا کو وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے، بعد میں جب عقل ٹھکانے لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کھویا ہے۔ ایسی ایسی صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انشورنس کا سسٹم ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے، کمپنیوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک فائدے کی چیز ہے، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہر فائدے کی چیز کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ہر چیز کو شریعت کے ترازو میں رکھ کر تولنا ہے، دیکھنا ہے کہ میرے اس کام کو شریعت کیا کہتی ہے، میرے اس عمل کے بارے میں شریعت کا کیا فیصلہ ہے، میری اس تجارت کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے، اس اسکیم کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، ہمیں دیکھنا ہے، معلوم کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ کتنے لوگ یہ انشورنس کی بلا اور مصیبت پہ مبتلا ہے، خواہ وہ لائف انشورنس ہو، چاہے وہ میڈیکل انشورنس ہو، یہ بھی سراسر سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ چاہے وہ آپ بچوں کے نام پر انشورنس کے طور پر آپ کھاتا کھول رہے ہیں کہ ایک مدت تک آپ نے رقم جمع کی، اس کے بعد وہ رقم ویسے ہی رہے گی، پھر بچے کی عمر جب 18 سال یا اور کچھ آگے کی مدت ہو جائے گی تو بینک پورے انٹرسٹ کے ساتھ آپ کو لاکھوں روپے جو دے رہا ہے، کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے؟ یہ سراسر سود ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے شریعت۔ بہت ساری چیزیں ہیں انشورنس کے تحت آتی ہیں، ہاں وہ انشورنس جو ہم گاڑی کا کراتے ہیں، چاہے وہ ہماری چھوٹی گاڑی ہو یا بڑی گاڑی ہو،
جو ہر سال ہمیں کرانا پڑتا ہے وہ حکومت کی طرف سے ایک جبری چیز ہے، ایک لازمی چیز ہے، ایک قانونی چیز ہے۔ اسے اگر ہم فالو نہیں کریں گے تو حکومت کی نگاہ میں ہم مجرم ٹھہریں گے، پھر ہماری گرفت ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی، تو وہاں آ کر ہم مجبور ہیں۔ تو وہ انشورنس کرانا مجبوری کے درجے میں اجازت ہے، جائز ہے، چونکہ وہاں مجبور ہیں۔ کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرتا گاڑی کا انشورنس کرانے میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہر سال اسے پیسہ بننا ہے۔ ہاں بعض لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، ورنہ تو اکثر لوگوں کے لیے وہ نقصان دہ ہے۔ جن کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے، جن کی گاڑی خراب نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے نقصان دہ ہے وہ، کہ ہر سال ایک پیسہ، ایک رقم اس کی کیا کمپنی کو جا رہی، حکومت کو جا رہی، اور فائدہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو صرف ان لوگوں کے لیے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ لیکن شریعت کی نگاہ میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، سراسر سود ہے، حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہاں کا قانون ایسا سخت ہے کہ ہر آدمی کو وہ انشورنس کرانا ہی ہے، تو اس لیے حرام ہونے کے باوجود شریعت میں اس کی صرف گنجائش ملتی ہے۔ ہمیں علماء نے یہ حکم بتایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طور طریقے ہیں، جس طرح بند ڈبوں کی اسکیمیں چلائی جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایگزیبیشن میں بہت سارے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں بعض ڈبوں میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض ڈبوں میں کچھ ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض ڈبے خالی ہوتے ہیں۔ اب آپ کو وہاں اپنی قسمت آزمانا ہے، آپ کچھ رقم دے کر ان ڈبوں کا آپ انتخاب کریں۔ آپ جس ڈبے پر ہاتھ رکھیں گے یا انگلی رکھیں گے وہ آپ کے نام کا ڈبہ ہوگا۔ کبھی وہ خالی بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس میں ہلکی پھلکی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی اس میں قیمتی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ کیا شریعت میں یہ جائز ہے؟ شریعت میں اس کی اجازت نہیں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہمارے یہاں اور بہت سے شہروں میں یہ جو مکانات ہم لیتے ہیں ماٹی کیج پر، لیز پر، اس کی بھی آپ اچھی طرح سمجھ لیں شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے۔ آپ جو مجبوری مجھے بتائیں یا خود آپ اپنی مجبوری سمجھیں وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں مسئلہ بتا رہا ہوں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بڑے علماء سے چاہے تو جا کر مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اس لیے کہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قرض جر نفعا فهو ربا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ قرض جس کے بدلے میں آدمی کو نفع ملتا ہے وہ سود ہے، وہ جائز نہیں۔ یہ جو ماٹی کیج میں ہم گھر لے رہے ہیں، مکان مالک کو جو ہم پیسہ دے رہے ہیں 3 لاکھ یا 5 لاکھ دے کر 3 سال کے لیے ہم یہ جو گھر لے رہے ہیں، وہ رقم ہماری اس کے پاس بطور قرض کے ہے۔ اب اس کے ذریعے سے ہم مکان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، 3 سال تک ہم نے مکان سے فائدہ اٹھایا، 3 سال کے بعد جو رقم ہم نے اسے دی تھی 3 لاکھ روپے، پھر دوبارہ وہ ہمیں حاصل ہو گئی، وہ ہمیں مل گئی۔ تو یہ قرض دے کر گویا کہ ہم نے فائدہ اٹھایا۔ بعض لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی، اللہ کا ڈر، خوف آخرت کا فکر ہے، وہ اس کے لیے کچھ ہیلا بہانہ بناتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لیز اور ماٹی کیج کا گھر لینے کے بعد 500 روپے ماہانہ دے رہے ہیں کرائے کے طور پر، تاکہ میرا یہ گھر میں رہنا حلال ہو جائے۔ تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس طریقے کے ہیلے سے یہ ہمارا رہنا حلال نہیں ہو جائے گا۔ ہمارا رہنا صحیح معنوں میں اس وقت حلال ہوگا جب اس محلے میں وہ گھر جتنے کرائے پر ہمیں مل رہا ہے اتنا کرایہ یا اس کے قریب قریب کرایہ ہم دیں گے، تبھی ہمارے لیے اس گھر میں رہنا حلال ہے اور ہمارا یہ معاملہ حلال ہے۔ یہ 500 روپے یا 1000 روپے ہیلے کے طور پر دینا، یہ بالکل شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہیلا ہمارا قابل قبول نہیں، کیونکہ ہمارے اس محلے میں ہمیں خود پتا ہے کہ یہ مکان 1000 روپے کے کرائے میں ہمیں نہیں مل سکتا، تو آپ کا صرف 1000 روپے دے دینا یہ حلال نہیں کرے گا۔
بلکہ کم از کم اتنی رقم دینی پڑے گی کہ اس گھر کا وہ کرایہ بن سکے یا اس کے قریب قریب بن سکے، تبھی ہمارا رہنا حلال ہوگا، ہمارا یہ معاملہ حلال ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اسی طرح انسٹالمنٹ میں آج یہ چیز بہت رائج ہے۔ ہم میں سے اکثر مسلمان جتنی بھی چیزیں آج خرید رہے ہیں، ہماری ضرورت کی، کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہیں، آج اکثر جو خرید رہے ہیں وہ انسٹالمنٹ کی شکل میں خرید رہے ہیں۔ ای ایم آئی کے صورت میں یہ چیزیں ہم خرید رہے ہیں، ایزی منتھلی انسٹالمنٹ۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمپنیوں کی طرف سے ہمارے لیے بہت سہولت کی چیز کی گئی ہے، ہمیں یہ سہولت دینا چاہتے ہیں، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا نقصان آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کر چیزیں خریدنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی حیثیت نہیں ہے کہ یہ 50,000 کی چیز خرید سکتا ہے، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کی تجارت ہے ہی نہیں کہ وہ 50,000 کی چیز خریدے۔ لیکن چونکہ کمپنی والوں نے یہ ایک شکل رائج کر دی ہے کہ ہر مہینہ تم اتنی مقدار میں اگر کمپنی کو پیسہ ادا کر دو گے تو یہ چیز تم فوری طور پر خرید سکتے ہو۔ اب ایک غریب سے غریب آدمی بھی قیمتی چیزیں خرید رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے وہ ایک مشت میں فوری طور پر پوری رقم ادا نہیں کرنی ہے، بلکہ ہر مہینہ تھوڑی تھوڑی کر کے اسے رقم ادا کرنی ہے۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ بہت آسان شکل ہے اور شریعت میں بھی کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ شریعت میں یہ چیز حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدت کے بڑھنے سے تمہیں جو اس نے چھوٹ دی ہے کہ تم 1 سال میں یا 2 سال میں یہ رقم 50,000 ادا کر سکتے ہو، اس کے بدلے میں وہ تمہارے سے 10-20 ہزار روپے زیادہ لے رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، آپ ایک گاڑی خرید رہے ہیں، کمپنی میں جا کر آپ پورا کیش دے کر اگر آپ گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کو 70,000 میں گاڑی مل رہی ہے، لیکن وہی گاڑی آپ انسٹالمنٹ میں خرید رہے ہیں تو پھر وہ کمپنی والا آپ سے معاہدہ کرے گا کہ آپ یہ رقم کتنے سال میں ادا کریں گے۔ 1 سال میں اگر آپ ادا کریں گے تو پھر یہ گاڑی آپ کو 90,000 پڑے گی، اگر آپ 2 سال میں ادا کریں گے تو یہ گاڑی آپ کو 1,10,000 روپے پڑے گی، اگر یہ آپ رقم 3 سال میں ادا کرنا چاہتے ہیں تھوڑی تھوڑی کر کے تو یہ گاڑی آپ کو 1,30,000 میں پڑے گی۔ اب آدمی خرید لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ 70 کی اسے 1,30 پڑ رہی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہر مہینہ تھوڑے تھوڑے پیسے مجھے ادا کرنے میرے لیے آسان۔ حالانکہ یہ جو 70,000 سے زائد رقم یہ جو دے رہا ہے، چاہے وہ 20,000 ہو، چاہے وہ 40 ہو، چاہے وہ 60,000 ہو، یہ سود ہے، حرام ہے۔ یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں، دھڑلے سے ہر آدمی انسٹالمنٹ پہ ہر بڑی بڑی چیز خرید رہا ہے، چاہے وہ فریج ہو، چاہے وہ گاڑیاں ہو، چاہے وہ دوسری چیزیں ہوں۔ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ ہاں، اس کی ایک صورت میں اجازت ہو سکتی ہے، وہ صورت آپ سن لیں، اگر صورت ایسی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ میں اس لیے صورت بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں یہاں بیٹھ کر صرف حرام کے فتوے لگا کر چلا گیا، کوئی حلال صورت آپ کو میں نے نہیں بتائی، اس لیے میں بتا رہا ہوں حرام طریقہ کیا ہے اور اس کے لیے حلال طریقہ کیا ہے۔ حرام طریقہ تو یہ ہے جو عام طور پر ہمارے معاشرے میں رائج ہے، کمپنی سے جا کر ہم معاہدہ کرتے ہیں اور اس سے وہ چیز خریدتے ہیں، لیکن پیسہ ہمیں کسے دینا پڑتا ہے؟ بینک والے کو پیسہ بننا پڑتا ہے، جو تیسرا آدمی ہے جن سے ہم نے وہ چیز نہیں خریدی ہے، اس وجہ سے یہ حرام ہے یہ صورت۔ حلال صورت کیا ہے؟ حلال صورت یہ ہے کہ آپ جس آدمی سے وہ چیز خرید رہے ہیں، آپ ذرا یہ مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں، جس آدمی سے آپ وہ چیز خرید رہے ہیں، اگر وہ آدمی آپ سے کہے کہ کیش اگر آپ دیں گے تو آپ کو 70,000 میں یہ چیز ملے گی، اگر آپ کیش نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ 1 سال میں یہ رقم ادا کریں گے تو آپ کو یہ چیز 90,000 پڑے گی، اور آپ کا معاملہ ڈائریکٹ اس کے ساتھ ہے، بیچ میں بینک والا نہیں آ رہا، کوئی تیسرا آدمی نہیں ہے، چیز بھی اسی کی ہے اور آپ کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہے،
وہ یہ کہہ رہا ہے کیش دیں گے تو 70، اگر آپ 1 سال میں ادا کریں گے تو 90,000 روپے پڑیں گے۔ اگر دونوں کے ساتھ یہ معاہدہ ہو رہا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ درمیان میں تیسرا آدمی نہ ہو جس سے آپ کا معاہدہ ہو رہا ہے، براہ راست وہ خود یہ معاملہ طے کر رہا ہے کہ آپ فوری دیں گے تو اتنا ہے، اگر آپ مجھ سے سہولت مانگ رہے ہیں تو اس کی مقدار اتنی بڑھ جائے گی، تو پھر یہ معاہدہ شریعت میں جائز ہے۔ عام طور پر EMI اسکیم جو انسٹالمنٹ کی ہوتی ہے وہ یہ صورت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایسی صورت کہیں آپ کو مل رہی ہے، نظر آ رہی ہے کوئی اس طرح دینے کے لیے تیار ہو گیا، براہ راست خود آپ کا اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، تو پھر شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ غرض بزرگان محترم، طریقے بہت سارے ہیں حلال کے، بس ہمارے اندر فکر ہونی چاہیے۔ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے تو راستے بہت ہیں، ورنہ تو آدمی کے پاس تو بہانے ہزار ہیں۔ وہ ہر چیز کے لیے بہانہ بنائے گا کہ آج کے دور میں حلال روزی کہاں ملے گی، سب جگہ حرام 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 ہے، تو آج کے دور میں حلال کہاں ملے گی روزی؟ کیا دنیا میں سب مر گئے، سارے متقی دنیا سے ختم ہو گئے جو حلال روزی نہیں کھا رہے؟ آج یہ جو دنیا باقی ہے انہی متقیوں کی برکت سے یہ دنیا باقی۔ ہم کیوں متقی نہیں بن سکتے؟ ہم بھی بن سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہ فکر ہو، ہم اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگے، دعائیں کریں۔ جو اعمال احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، صحابہ نے جو اعمال اختیار کیے ہیں، وہ اعمال ہم اختیار کریں۔ باقاعدہ طور پر روزانہ اپنے گھر میں سورہ واقعہ کی پابندی کریں، مغرب بعد ہو سکے تو خود پڑھیں یا اپنے بیوی بچوں کے ذریعے سے سورہ واقعہ کی تلاوت کرائیں۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خود فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت کی جاتی ہے کبھی قیامت تک اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا، غریبی نہیں آئے گی۔ حلال روزی اللہ دیں گے، اور روزی کا مسئلہ اللہ حل فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کرو، خوب استغفار کرو، جتنا ہو سکے دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے کاموں کے درمیان ہم استغفار کی کثرت کریں۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح حلال روزی کے دروازے ہمارے لیے کھولتے ہیں۔ اور اللہ سے خوب دعائیں مانگو، کرنے کے جو کام ہیں ہم کریں گے تو پھر حلال روزی پہنچانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اللہ پہنچائے۔ اس کے باوجود ہم مبتلا ہو گئے تو قیامت میں اللہ ہماری پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ قیامت میں کم از کم ہم اللہ سے یہ تو کہہ سکتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا تھا، میری بس کی میں نے کوشش بھی کی، اس کے آگے تیرا مسئلہ تھا، تیری طاقت تھی، تیری قدرت تھی، اے اللہ میرا کام تو میں نے کر دیا تھا، اللہ کے سامنے کم از کم یہ عذر تو ہم پیش کر سکیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے بس کا جتنا کام ہے ہم وہ کریں، آگے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ وعدے کیے ہیں، اللہ نے یقین دلایا ہے تمہارے بس کا کام تم کرو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے کہا تمہارا کام تقوی اختیار کرنا ہے، تمہارا کام احتیاط کرنا ہے، پھر دیکھو میری قدرت میں دکھاؤں گا، وہ جگہ سے تمہیں روزی پہنچاؤں گا کہ تمہاری عقلیں دنگ رہ جائیں گی، تمہاری عقلیں حیرت میں پڑ جائیں گی کہ یہ روزی کے دروازے کہاں سے کھل گئے، یہ روزی مجھے کون پہنچا رہا ہے، یہ روزی میرے گھر کہاں سے آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے۔ تمہاری عقلیں سوچتی رہ جائیں گی، یہ پہنچانے کا نظام اللہ کا ہے، ہمارے بس کا کام ہم کریں، تقوی اختیار کریں، احتیاط کے پہلو اختیار کریں۔ جس چیز میں بھی ہمیں ذرہ برابر بھی شک ہو، تردد ہو، ڈاؤٹ ہو، چاہے وہ ہماری ملازمت ہو، نوکری ہو، تجارت ہو، بزنس ہو، علماء موجود ہیں، محلے محلے میں موجود ہیں، جس پر آپ کو بھروسہ ہے آپ ان کے پاس جائیں، اپنی تجارت نوکری کی تفصیلات سامنے رکھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ان کے بتانے کے بعد آپ اس راستے پر چلیں، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت کی روشنی کے مطابق حلال روزی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے شریعت نے جو راستے بتائے ہیں ان راستوں پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ بزرگ